الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول آج اتوار کے دن بعد نماز مغرب باب المدینہ کراچی کے وقت کے مطابق آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سلسلہ احکام تجارت، اور اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سلسلے میں آپ معاشیات سے متعلق اور ہماری اکنومی سے متعلق، یعنی مالی لین دین سے متعلق، صنعت و حرفت سے متعلق اور تجارتی جو آپ کے مسائل ہوتے ہیں اس سے متعلق آپ اگر شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں، قرآن و حدیث کے احکام معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پرٹیکولرلی یہ سلسلہ انہی مسائل کو فوکس کرتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی ابو محمد علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی۔ آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے سوالات بھی شامل کرتے ہیں، پہلے سلسلے میں شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، اور آپ کی کال لے کر، آپ کا سوال لے کر انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عابد عطاری ہند پالگڑھ سے۔ مفتی صاحب سے میرا احکام تجارت میں سوال ہے کہ ایک شخص ہمارے یہاں اس طریقے سے کرتا ہے، تو ان کا عمرے کا کاروبار ہے، عمرے کا عمرے پہ لے کر جاتے ہیں وہ، تو اس طرح کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مجھے 1 سال پہلے پیسہ دو، اس طریقے سے وصول کرتے ہیں، 1 سال پہلے پیسہ لیتے ہیں۔ مثلا اب عمرے میں جانا 1 سال بعد، عمرے میں زیادہ تقریباً خرچہ 50 سے 70 ہزار روپے خرچہ آتا ہے، لیکن وہ 1 سال پہلے پیسہ لیتے ہیں، 8 مہینہ 6 مہینہ پہلے پیسہ لیتے ہیں، بولے پہلے پورا پیسہ جمع کرا لیتے ہیں، پھر وہ وہی جو 70 ہزار 50 ہزار میں کام ہو رہا ہو، لیکن اس کا پہلے پیسہ 25 ہزار 20 ہزار لیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پہلے پیسہ دے دو، پہلے پیسہ جمع کرا کر پھر وہ 1 سال یا 6 مہینے بعد لے کر جاتے ہیں، تو اس طریقے سے کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سائل محترم نے جو سوال کیا ہے، جی ان کے سوال میں تضادات ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ 1 سال کے بعد عمرے پہ لے کے جاتے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ 6 مہینے بعد بھی لے جاتے ہیں، پہلے انہوں نے کہا کہ پورا پیسہ لیتے ہیں، پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 25-30 ہزار روپے لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں پیشگی پیسے لینے سے متعلق سوال یہ کانسیپٹ ہے کہ بالکل لیا ہی نہیں جا سکتا۔ ٹھیک۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ عمرے پر جو گروپ بنتا ہے اس کے اندر سستا پیکج اسی صورت میں بنتا ہے کہ جب آپ پہلے سے ٹکٹیں بک کروا لیں۔ ٹھیک۔ مثال کے طور پر پچھلے ابھی محرم کے شروع میں جی ایک ایئر لائن نے آفر کی کہ آپ رمضان میں جانا چاہتے ہیں تو سستا ٹکٹ خرید لیں ہم سے، ٹھیک ہے۔ تو 35,000 سے 40,000 تک ریٹرن ٹکٹ مدینہ شریف کا جو ہے وہ بکا ہے۔ ٹھیک ہے، اور رمضان میں مہنگا ہوگا۔ تو اس نے وہ آفر دی اور پھر اس کے بعد آفر ختم کر دی اس نے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ٹکٹ کی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ٹکٹ کسی بھی جو کوئی بھی ایئر لائن ہوتی ہے تو جہاز کے جو میری معلومات ہیں 25% جو ٹکٹ ہیں وہ انتہائی اکانومی پر مشتمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سستے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جب وہ بک جاتے ہیں تو پھر ریٹ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، جی پھر ریٹ تھوڑا اور بڑھ جاتا ہے، جو قریب آتے ہیں ریٹ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر پہلے سے جو ہے وہ بکنگ ہوتی ہے ٹکٹوں کی، ٹھیک۔ پھر جو ہے وہ گروپ والے جو ہے
اکثر جو گروپ والے ہیں وہ گروپ فیئر لیتے ہیں، جی یعنی گروپ ٹکٹ لیتے ہیں کہ اتنے بندے ہیں جی ہمارے یہاں میں گروپ کا ٹکٹ دے دو، تو گروپ ٹکٹ عام ٹکٹ سے جو ہے وہ 5,000 10,000 سستا ہی ہوتا ہے. جی تو اب وہ گروپ ٹکٹ اسی صورت میں وہ لیں گے کیونکہ وہ نان ریفنڈیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ جب ان کے پاس کنفرم ہو چکا ہو کہ پیسنجر نے جانا ہے. ٹھیک ہے اب یہ ٹکٹ لے لیں اور پھر جناب پیسنجر پھسل جائے ٹھیک ہے تو ان کا لاس ہوگا، یہ بہت بڑا صحیح لاس ہوگا. صحیح تو یوں اغراض ہوتی ہیں، اغراض صحیح ہیں یہ، ہوں، ان اغراض کی جو ہے وہ شریعت مخالفت نہیں کرتی. ہاں جو نان ریفنڈیبل ٹکٹ ہے اس جی کے تعلق سے کچھ تحفظات ضرور ہیں کہ اس میں بہت سخت آزمائشیں آتی ہیں، اور مجھے تو تحفظات ہیں اس کے کروانے پہ. ٹھیک ہے ایک آدھ دفعہ ایسا موقع آیا تو میں نے نہیں کروایا اپنے لیے صحیح ہے کہ نان ریفنڈیبل ٹکٹ نہیں چلے گا. لیکن پیشگی اگر کوئی کسی سروس کے پیسے لیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ میں سروس انجام دوں گا پیسے جمع کرا دیں، جی تو خرید و فروخت کے احکام اور سروس کے جو احکام ہیں جی یہ مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اور عمرے کے تعلق سے جو میں نے گفتگو کی ہے، جو پس منظر بیان کیا ہے، اس میں گنجائش کا پہلو موجود ہے. صحیح اگر کوئی کاروان والا 2-4 مہینے 6 مہینے پہلے جی پیسے جمع کرتا ہے یا بکنگ جمع کرتا ہے تو گنجائش ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ معتبر آدمی ہو صحیح اور سارے پیسے نہیں دینے چاہیے. ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ اتنے پیسے دیے جائیں کہ جہاز کا ٹکٹ آ جائے، ٹھیک ہے کیونکہ نصف کے قریب جو خرچہ ہے وہ ٹکٹ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے 40-50% دے دیں تقریباً. ٹھیک ہے تو پھر جو ہے بقیہ خرچہ نہ دیا جائے، ٹھیک ہے بالکل جب پاسپورٹ وغیرہ پہ ویزا لگ فائنل کر ہو آ رہا ہوں جائیں اس کے بعد دے دیا جائے. اور ٹھیک اگر بالکل قابل بھروسہ آدمی ہے، آپ جاتے رہیں سال سے، تو پھر بھی سوچ سمجھ کر کام لیا جائے. لیکن پیشگی طور پر اگر کوئی کاروان والا یا ٹور آپریٹر لیتا ہے پیسے، جی اس میں شرعی اعتبار سے قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب اگر وہ جو پیکج ہے یعنی آج کے دن 40,000 روپے کا چل رہا ہے، فرض کر لیتے ہیں ہم عمرے کا پیکج، اور وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ مجھے 30,000 روپے دے دیں لیکن میں 6 مہینے کے بعد لے کے جاؤں گا، تو اس صورت میں جواز ہوگا، اجازت ملے گی یا نہیں؟ دیکھیں پیکج کا کوئی نہ کوئی فارمولہ تو ہوگا نا صحیح کہ بھئی پیکج اتنے کا ہے. ٹھیک ہے اب پیکج کا فارمولہ طے ہو گیا کہ مثال کے طور پر 80,000 روپے کا پیکج ہے، صحیح ایک ریٹ طے ہو گیا، ٹھیک ہے اس ریٹ کے مطابق پیسے لے لو. صحیح. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی محمد قادری فاریہ شہر سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر ایک گاہک کسی دکان سے کوئی چیز لے کر جاتا ہے، مثلا 300 روپے کے لے کر گھر آ جاتا ہے، 1-2 دن بعد پھر اس کو وہ چیز پسند نہیں آتی، یا وہ دکاندار کے پاس واپس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چیز اپنی واپس لے لو مجھے پسند نہیں ہے، تو کیا دکاندار پر یہ لازمی ہے کہ وہ چیز اس کی واپس کرے؟ یہ جواب ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب. دیکھیں سودا ہو جانے کے بعد سودا مکمل ہو جاتا ہے، کوئی چیز میں خرابی نکل آئے، دکاندار نے کوئی اس کا ایسا وصف بیان کیا ہو کہ جناب اس کے اندر یہ وصف ہے ٹھیک ہے اور وہ وصف اس میں نہیں پایا گیا، جب اس نے ڈبہ کھول کے دیکھا تو اس کو واپس لانے کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے ہمارے ہاں آج کے عرف میں وارنٹی ہے، ٹھیک تو ہے اس کے بنیاد پر بھی جو ہے چیزیں واپس کی جاتی ہیں جب خراب ہو جاتی ہیں. تو کوئی ایسا سبب موجود ہو تو دکاندار کو لینا پڑے گا. اگر سبب موجود نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ بچوں کو پسند نہیں آیا یا خود اپنا ارادہ بدل گیا ہے، تو یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی بنیاد پر دکاندار مجبور ہو کہ وہ چیز واپس لے سکے. ٹھیک ہے ہاں ایک راستہ موجود ہے، بلکہ 2 راستے موجود ہیں کہ شرعی اعتبار سے اگر وہ ڈیل کرنا چاہیں تو ان 2 راستوں میں سے کسی ایک پر عمل کر سکتے ہیں. ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کہ دکاندار ٹھیک ہے وہ کوئی بھی حساب کتاب کیے بغیر جتنے میں بیچی تھی اتنے میں واپس لے لے، ٹھیک ہے اور باہم رضامندی سے جو ہے وہ اس کو اکالہ کہیں گے، ٹھیک ہے فقہی اصطلاح ہے. ٹھیک یہ ہے لفظ نہ بھی بولا جائے تب بھی چلے گا، ٹھیک ہے وہ واپس لے لے، پیسے اس کو واپس دے دے. صحیح دوسری صورت یہ بن سکتی ہے کہ جو پہلے ہوا تھا وہ پہلا سودا تھا صحیح ہے اور کہیں بھی مشروط نہیں تھا کہ جناب بعد میں آپ کو خریدنا بھی پڑے گا. ٹھیک ہے ایسا حادثاتی طور پر ہوا ہے ٹھیک کہ ہے اس کو پسند نہیں آئی اور وہ واپس آ گیا ہے. ٹھیک ہے تو اب اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دکاندار کہے کہ ٹھیک ہے ہماری تو ڈیل ہو گئی تھی، صحیح ہے اگر آپ واپس کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسا ہے کہ میں اس کو سستا لوں گا ذرا. ٹھیک ہے کچھ پیسے کم اس کروں. کی اغراض ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے بعض اوقات ایک چیز ڈبے میں ہوتی ہے، ڈبے سے نکلنے کے بعد اس کی ویلیو ویسے کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے دکاندار
اختیار رکھتا ہے کہ ایک نئی ڈیل اس کے ساتھ کر لے. ٹھیک ہے. تو وہ اگر دونوں کسی ڈیل پر متفق ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے. اور اس ڈیل پر متفق ہوتے ہوئے ریٹ کم کر کے جو خریدار ہے وہ اپنا مال بیچ دیتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی بھی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن دکاندار پہ لازم نہیں ہے کہ اب وہ واپس کرے کیونکہ سودا پہلا پورا ہو گیا ہو. ایسی صورت نہ پائی جائے جس میں شریعت اجازت دیتی ہے ٹھیک ہے. تو لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. میرا سوال ہے کہ بندہ بعض دفعہ زمین خریدتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں بچوں کے لیے لیتا ہوں, اور بعد میں وہ یہ سوچتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں بچوں کے لیے نہیں میں بیچ دیتا ہوں, یا وہ لیتے وقت اس کو یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ میں نے یہ بیچنی ہے یہ بچوں کے لیے لینی ہے, تو اس کے اوپر جو زکوٰۃ کے احکامات ہوتے ہیں ان کے متعلق مفتی صاحب کی برگاہ میں یہ عرض ہے کہ اس کے متعلق میں بندے کو کس طریقے سے خریدنی چاہیے اور کیا نیت رکھنی چاہیے, یا کون سی احتیاطیں ہیں جو بندے کو اختیار کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیے آپ اگر ایک ہی سوال پر رہیں باقی تو اچھا ہے. مطلب آپ کا صرف یہی سوال ہو کہ کس صورت میں زکوٰۃ فرض ہوگی اور کس صورت میں نہیں ہوگی. جی. ایسی نیت نہ کریں کہ آپ کو زکوٰۃ سے بچنے کا کوئی طریقہ بتایا جائے. زکوٰۃ جب بن رہی ہے تو بچنے کا طریقہ اختیار کرنا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور جب زکوٰۃ بنی نہیں رہی تو پھر زکوٰۃ لازم کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح, دونوں میں سے ایک ہی صورت ہوگی. ایک ہی صورت ہوگی. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کے تعلق سے زمین پر زکوٰۃ لازم ہونے کی ایک ہی صورت ہے, اور وہ صورت یہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی بھی چیز خریدتا ہے اور اس نیت سے خریدتا ہے کہ اس کو بیچوں گا, ٹھیک. بیچنے کے لیے فروخت کرنے کے لیے خریدتا ہے, خواہ وہ برتن خریدے یا زمین خریدے یا بس خریدے یا کار خریدے یا جہاز خریدے, ٹھیک ہے. بیچنے کے لیے خریدے گا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. بیچنے کے لیے نہیں خریدتا, کرائے پہ دینے کے لیے خریدتا ہے, زکوٰۃ نہیں ہوگی. بچوں کے لیے خریدتا ہے, زکوٰۃ نہیں ہوگی. پہلے اس نیت سے خریدی تھی کہ جی رکھوں گا بیچوں گا نہیں, بعد میں نیت بدل گئی تو بعد میں بدلنے والی نیت کی وجہ سے زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی, بلکہ خریداری کے وقت نیت ہی کا اعتبار ہے. خریداری کے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. مجھ سے بھی کچھ رہنمائی چاہ رہے تھے, وہ دیں گے آپ؟ کہہ رہے تھے بچوں کے لیے اگر خریدیں تو کیا نیت کریں, کیا کریں کیا نہ کریں, کن الفاظ کے ساتھ خریدیں؟ دیکھیں, بچوں کے لیے جب بندہ کوئی چیز خریدتا ہے تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے ڈیل کرتا ہے, خود کرتا ہے. پیسہ بھی اس کا اپنا ہوتا ہے, باپ کا اپنا پیسہ ہوتا ہے, جا کے ڈیل بھی خود کرتا ہے. تو جس کا پیسہ اپنا ہے, ڈیل خود کر رہا ہے, تو جیسے ہی وہ ایجاب و قبول کرے گا, آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہوگی تو سودا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور سودا اسی کی طرف سے ہوگا. صحیح. تو سودا جس کی طرف سے ہوگا مالک بھی وہی بنے گا. صحیح ہے. ایک صورت یہ پائی گئی نا. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ پائی گئی کہ بیٹوں نے کہا والد کو کہ آپ ہمارے لیے زمین خرید دیں. ٹھیک ہے. اب والد یعنی ایک کرینہ قائم ہو گیا نا. ٹھیک ہے. کرینہ کا پوری ایک پس منظر قائم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب والد گیا ہے, اس نے جا کے کہا کہ ٹھیک ہے کتنے میں لوگ, کتنے میں دو گے, اتنے میں سودا طے ہو گیا. تو اب یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ والد نے کسی کی بہاف پر خریدی ہے. ٹھیک ہے. والد گویا کہ وکیل ہیں. جیسا کہ کوئی بروکر جا کے سودا کرتا ہے اپنی پارٹی کی طرف سے, تو بروکر تو مالک نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے. لیکن اگر پارٹی خود جا کے سودا کرتی ہے, اس کی نیت کچھ بھی ہو, لیکن جب وہ خود سودا کر رہی ہے جی تو وہ چیز اسی کی ملکیت میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. ڈاکومنٹ ثانوی چیز ہے. ٹھیک ہے. ڈاکومنٹ تو آج کل کی پیداوار ہے. صحیح. 50-60 سال ہوئے ہوں گے صحیح. جب سارا نظام جو ڈاکومنٹ پہ آیا ہے. ٹھیک ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہو گئے ٹھیک ہے. تو خریداری ہو جائے گی. خریداری ہو گئی تو ملکیت ثابت ہو جائے گی. صحیح. اب اگر کوئی نیت کرتا ہے کہ بچوں کے لیے ہے تو پھر بچوں کے لیے اسی صورت میں ہوگی کہ جب بچوں کو گفٹ کی جائے. ٹھیک ہے. اور گفٹ اسی صورت میں ہوگی جب ہینڈ اوور کیا جائے. صحیح. اگر زمین ہے تو قبضہ اس کا دے دیا جائے. صحیح. پہلے الفاظ کہے جائیں کہ یہ چیز فلاں کی ہے. ٹھیک ہے. الفاظ کہے جائیں, ایسے الفاظ جو شریعت کے نزدیک معتبر ہوں. صحیح. الفاظ کہنے کے ساتھ ساتھ قبضہ بھی دے دیا جائے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر زمین نئی لی ہے یا دکان لی ہے یا گھر نیا لیا ہے تو اس کا قبضہ دینا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ والد نے اس دکان میں کام شروع کر دیا, صحیح ہے.
اب وہ کسی وقت خیال آیا کہ جی یہ بچوں کو دے دینی چاہیے اور کہہ دیا کہ جی یہ آپ کی ہے، لیکن قبضہ دیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. والد نے گھر لیا، خود رہنا شروع کر دیا، پھر خیال آیا کہ یہ بیوی کے نام کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے. کہہ دیا سب کو کہ جی یہ بیوی کی ہے، یہ بیوی کا گھر ہوا، جی. لیکن قبضہ نہیں دیا بیوی کو. ٹھیک ہے. تو یہ گفٹ نہیں ہوگا. صحیح. شریعت کے نزدیک گفٹ اسی وقت ہوگا کہ جب اس چیز کا قبضہ جو ہے مکمل طریقے سے اپنا ساز و سامان خالی کر کے سامنے والے کو قبضہ دے دیا جائے. ٹھیک ہے. کچھ ایسے طریقے بھی ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کے قبضہ کس طرح ہوگا اس کی تفصیل میں جایا جا سکتا ہے. ٹھیک. لیکن سر دست دو مسئلے یاد رکھے جائیں کہ نام کروا دینا جو ہے وہ گفٹ کے لیے کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. گفٹ اسی صورت میں ہوگا کہ جب گفٹ کے الفاظ کہے جائیں گے، اور نام کروا دینا گفٹ کے الفاظ ضرور بن جائے گا لیکن قبضہ نہیں ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. تام نہیں ہوا. قبضہ دینا پڑے گا. اور یا پھر یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ دوسرے کی وکالت کی صورت میں جب خریداری کرتا ہے تو اس کی اپنی ملکیت ثابت نہیں ہوگی. ٹھیک. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی. میں جی خیبر پختونخوا سے بات کر رہا ہوں مدر ہے. سر جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنا ساؤنڈ سسٹم رکھا ہوا ہے جو مزاج وغیرہ اور جلس وغیرہ پر لے جاتا ہوں. اس میں جنریٹر میرا اپنا ہوتا ہے، جو پیٹرول ہوتا ہے وہ جس کا محفل ہوتی ہے اس کا ہی ہوتا ہے. وہ پیٹرول بعض اوقات کبھی بچ جاتا ہے، اس پیٹرول کا کیا کرے؟ میں کیا خود استعمال کر سکتا ہوں یا اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی ٹھیک ہے. جنریٹر کرایہ پہ جاتا ہے؟ جی جنریٹر کرایہ پہ جاتا ہے. ان کے سوال کا حاصل یہی ہے. اچھا، میلاد شریف وغیرہ پروگرام میں مختلف پروگراموں میں جاتا ہے، ایونٹس پہ، لیکن جنریٹر جو ہے ان کا ہے، اور صرف اس میں جو پیٹرول ڈلتا ہے وہ جس کی تقریب ہوتی ہے، جس کی محفل ہوتی ہے وہ ڈالتا ہے. اب محفل میں جتنا استعمال ہوا، باقی جو بچ گیا وہ ان کے جنریٹر کے ساتھ واپس آ جاتا ہے بعض اوقات. تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے، ہم استعمال کر سکتے ہیں نہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ دو صورتیں یہاں ممکن ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ پر آور چارج کا حساب کر لیں. ٹھیک ہے. پیٹرول سمیت. پیٹرول سمیت. ٹھیک ہے. اب پر آور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لائٹ نہیں جاتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو پر آور کاؤنٹنگ ہے وہ کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لم سم میں حساب کر لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ایک رات کے لیے یا ایک دن کے لیے یا اتنے گھنٹوں کے لیے. عام طور پر ڈیکوریشن کا سامان ایک شفٹ کے لیے ہوتا ہے. جی ایک دن کے لیے. اگر صبح کو لے رہے ہیں شام کو دینا ہوتا ہے. ایک دن کے لیے ہوتا ہے. شام کو لے صبح دینا ہوتا ہے. تو جو بھی ان کی ٹائمنگ معروف ہے اس ٹائمنگ میں پیٹرول کے ساتھ آپ معاہدہ کر لیں. اور اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہتے تو پھر جو پیٹرول بچ جاتا ہے وہ واپس کرنا پڑے گا. بول دیں، مالکان کو بول دیں کہ پیٹرول ہے آپ نکال لیں. اگر وہ آپ کو سراتن کہیں کہ نہیں آپ لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی ملکیت تو نہیں ہے یہ. جب ملکیت نہیں ہے تو واپس بھی کرنا ہوگا. اور یہ بات واضح رہے کہ جب آپ جاتے ہیں اور کسی تقریب میں خود حاضر ہوتے ہیں تو وہ تقریب ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو گناہوں پر مشتمل ہو. وہ ایسی تقریب ہونی چاہیے کہ جو جائز ہو اور اس میں غیر شرعی کام نہ ہوتا ہو. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک ماں ہے، اس کے دو بیٹے ہیں. ایک بیٹا کافی کمائی دار ہے، اس کی کافی آمدن وغیرہ ہے، اور وہ ہر مہینے تقریباً 20,000 روپیہ اپنی ماں کو بھیجتا ہے کہ یہ آپ غریبوں کو دے دیں یا یعنی یہ صدقہ وغیرہ دے دیں. دوسرا بیٹا جو ہے اس کے اوپر قرض ہے، تو ماں کیا ان پیسوں سے اپنے بیٹے کا قرض دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے. دیکھیں، دو طرح کے معاملات یہاں پر درپیش ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پیسے بھیجنے والا ہے اس کے ذہن میں بالکل اطلاق عام ہے، یعنی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اور ہر طرح کا جو آدمی ہے اس کو دیا جا سکتا ہے. یعنی اس کے ذہن میں یہ بھی نہیں کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اسی کو دیا جائے، جبکہ یہ زکوٰۃ نہ ہو. اگر زکوٰۃ ہے تو پھر زکوٰۃ کے مستحق کو دی جائے گی. تو ایسی صورت میں بلا شبہ ماں جب دیگر لوگوں کو کی مدد کے لیے یہ پیسہ دے سکتی ہے تو اپنے بیٹے کو بھی یہ پیسہ دے سکتی ہے. ماں اگر نہ بھی ہوتی ہے، آپ کسی کو بھی کہتے یہ غربا میں خرچ کر دیں. تو بعض جگہ فقہاء نے کلام تو کیا ہے کہ جب کسی کو وکیل بنایا جائے گا تو وکیل جو ہے وہ اپنے جو رشتہ دار ہیں اس کے ان سے جا کے چیز خریدے گا
اور ان سے سستی خریدے گا، مہنگی خریدے گا، ان کے یہ احکام ہوں گے۔ فقہاء اکرام نے اس حوالے سے کچھ چیزیں بیان تو کی ہیں، یعنی یہ ہوتے ہیں ایک مینرز ہوتے ہیں، جیسا کہ قاضی کے لیے یہ احکام ہے کہ وہ لوگوں کی جو نا وہ دعوتوں میں نہ جائے، خاص کر وہ دعوتیں جو اس کو عہدے کی بنیاد پر دی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یوں اپنے رشتہ داروں سے خریداری بعض اوقات اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی کرپشن کا پہلو ممکن ہو سکتا ہے، اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس شخص کی طرف سے جب کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور بالکل اطلاق عام ہے تو بلا شبہ ماں اپنے بیٹے کو بھی دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ نقطہ ہو کہ جناب جو بھائی ہے وہ بھائی کی مدد کر سکتا ہے یا نہیں، تو شریعت مطہرہ نے تو زکوٰۃ تک دینے کی اجازت دی ہے۔ اگر ایک بھائی اپنے بھائی کو یا اپنی بہن کو زکوٰۃ دیتا ہے، اگر وہ زکوٰۃ کی مستحق ہے تو بھی جائز ہے۔ بھائی یا بہن جو ہیں وہ یہ جو رشتے ہیں ایسے نہیں ہیں ان کی وجہ سے زکوٰۃ مانع ہو جائے۔ دو ہی رشتے ایسے ہیں جن میں زکوٰۃ منع ہوتی ہے، یعنی ماں باپ یا اوپر تک دادا دادی وغیرہ، جی یہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اولاد ان کو نہیں دے سکتی ٹھیک ہے، اپنی جو اصل ہے ماں باپ وغیرہ کو۔ جی اسی طریقے سے شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، باقی رشتے عام ہیں، ٹھیک ہے، تو نفلی صدقہ کے اندر اس سے بڑھ کر گنجائش موجود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کی اجازت ہے پھر جو انہوں نے پوچھا وہ تفصیل کنڈیشن کے میں ساتھ قائم ساتھ ہے، جی اگر کنڈیشن اس کے ذہن میں ایسی شرائط ہیں کہ مخصوص لوگ ہیں مثال ٹھیک کے ہے، طور پر کہ بھئی اس طبقے میں مدد کی جائے ٹھیک ہے، اور اس طبقے کو دیا جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی جو اغراض ہے اس کو سامنے رکھنا پڑے گا، یعنی اگر غرض میں کوئی مد شامل ہے تو پھر اسی مد میں خرچ کرنا اسی ہوگا۔ مد میں کرنا۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ حضور ہند کے شہر کانپور سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسجد بنانے کے لیے چندہ کیا گیا تھا، اور یہ چندہ ایک اجتماع کے اندر ہوا تھا، تو اس اجتماع کے اندر کچھ بڑی رقم بھی آئی تھی اور کچھ فٹ کر کے پیسے بھی آئے تھے۔ اب مسجد بنانا آگے چل کے کسی وجہ سے کینسل ہو گیا، تو جو بڑی رقم آئی تھی وہ تو واپس کر دی گئی جن سے لی گئی تھی، کیونکہ بڑی رقم دینے والوں نے نام وغیرہ لکھوایا تھا، لیکن کچھ رقم ایسی تھی جیسے کسی نے 10 روپے دیے، 5 روپے دیے، 20 روپے دیے، 50 روپے دیے فٹ کر میں۔ اب وہ کس نے دی، کیسے دی، اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، تو حضور یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اب اس رقم کا ایسی صورت میں کیا کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں یہاں سب سے جو بنیادی چیز ہے، ایک چیز تو یہ ہے کہ ایسے معاملات میں تہمت آتی ہے چندہ لینے والوں پر، کہ جب وہ پروجیکٹ کا اعلان کریں، جس نے 1 روپیہ بھی دیا ہوگا وہ بھی الزام عائد کر سکتا ہے، انگلی اٹھا سکتا ہے کہ جناب آپ نے ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا تھا، وہ آپ کیوں نہیں کر رہے، پیسہ کھا گئے۔ تو لوگ غلط قسم کی باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو مشتہر کریں ٹھیک ہے، کہ جناب ہمارا یہ پروجیکٹ اس بنیاد پر کینسل ہو گیا۔ بعض اوقات ایک زمین مل رہی ہوتی ہے اور پھر جو ہے عین موقع پہ آ کے جو ہے وہ مالک پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ زمین نہیں مل رہی ہوتی۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں مسجد بن نہیں سکے گی، کچھ قانونی رکاوٹیں بیچ میں آ جائیں گی، اس لیے بھی پلاٹ کی خریداری سے بندہ رک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پیسہ لینے کے لیے کوئی نہ کوئی فورم تو استعمال کیا ہوگا نا، بھی کسی اجتماع میں اعلان کیا ہوگا یا کسی مسجد میں اعلان کیا ہوگا یا لوگوں کے پاس گئے ہوں گے۔ تو اس فورم پر جہاں جہاں یہ اعلان ہوا، ایک مرتبہ کم از کم یہ بھی وضاحت کر دی جائے کہ ہم یہ پروجیکٹ جو ہے وہ چلانا چاہتے تھے، لیکن اب اس پروجیکٹ میں مشکلات ہیں اور یہ پروجیکٹ کینسل ہو گیا ہے۔ یہ مسجد کا اگر کام تھا تو اب ہم پلاٹ نہیں خرید رہے۔ تو جس نے جتنے پیسے دیے تھے ہم نے بڑی بڑی رقموں والوں کو لوٹا دیے تھے، لیکن چھوٹے جو رقم والے ہیں ان کا ہمارے پاس حساب نہیں ہے۔ جس کی رقم ہے وہ براہ کرم لے لے، یا پھر ہمیں اجازت دے دے کہ ہم اس طرح کا کوئی اور پروجیکٹ بن رہا ہو اس میں یہ پیسے خرچ کر دیں۔ ٹھیک، اگر جو لوگ آ جائیں پیسے لے جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ معاملہ یہ ہے کہ لوگ آئیں گے نہیں ٹھیک ہے، یا پتہ نہیں چلے گا۔ جی مثال کے طور پر مسجد میں کوئی آیا، اس نے جمعے کی نماز پڑھی اور وہ گزر رہا تھا، دے دیے اس کو کہیں اور جانا تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مسافر تھا، مسافر تھا، اب وہ تو دوبارہ نہیں آئے گا، صحیح، تو کچھ نہ کچھ پیسے امید ہے کہ بچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ایسے پیسوں کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اس طرح کا جو اور کوئی پروجیکٹ چل رہا ہو جی
یعنی مسجد کی اگر خریداری کے لیے لی تھی تو کہیں اور مساجد کی خریداری کا جہاں امکان ہو تو وہاں پر یہ پیسے استعمال کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے مصعب، اس میں کیونکہ چندے سے متعلق سوال آیا ہے، آگے چلتے ہیں میرے خیال میں۔ ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے۔ ہم سوال یہ کرنا چاہتے ہیں، ایک جانور عمرے کے لیے مختلف رکھ لیتے ہیں کہ اس کو سیل کر کے عمرہ کروں گا، وہ جانور کسی صورت میں کوئی چیز اس کی دوبارہ کو خرید سکتے ہیں یا وہ عمرے کے لیے لازمن ہے؟ ٹھیک ہے جی، خرید سکتے ہیں۔ جانور رکھا کہ اس کو بیچ کر عمرہ کروں گا، اب اس جانور کو جو ہے کسی اور مقصد کے لیے خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے، بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے، بیچ کر کوئی اور چیز خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید، یعنی کسی اور مصرف میں خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جو تاجر لوگ ہوتے ہیں ان کی سیونگ ہوتی ہے پیسوں میں، جی، سونا لے لیتے ہیں۔ جو دیہات میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کی سیونگ ہوتی ہے جانوروں میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ جانور پر محنت کرتے ہیں ان کی زیادہ تر محنت ہوتی ہے، صحیح، اور وہ چارہ وغیرہ وہ جنگل سے کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے، یا خرید کر بھی اگر دینا پڑتا ہے تو بہت کم، ٹھیک ہے، گاؤں جاتوں کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح، پھر جو اس کے منافع ہوتے ہیں، بینیفٹس ہوتے ہیں، تو اس میں سے دودھ ہو گیا جی، یا اس کی جو بچے پیدا ہوں گے وہ ہو گئے، ٹھیک ہے، تو لوگ مختلف نیتیں کر لیتے ہیں صحیح، کہ اس سے میں یہ کام کروں گا اور اس سے یہ کروں گا، اس سے یہ کروں گا، ٹھیک ہے، تو گویا کہ ایک طرح سے یہ سیونگ ہے۔ ٹھیک ہے، شہری علاقوں میں دیکھا جائے تو ایک کمیٹی ہے، مطلب کمیٹی کہہ لیں آپ، یا ٹھیک، سیونگ ہے۔ اب وہ سیونگ کی نیت کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ اس سے فلاں کام کروں گا یا فلاں کروں گا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کہنے سے وہ جانور متعین نہیں ہو جائے گا کہ آپ اس کو بیچ نہیں سکتے یا کوئی اور استعمال نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ایسا نظر کے معاملات میں ہوتا ہے، ٹھیک، جہاں نظر کی حقیقی یا حکمی صورت پائی جاتی ہے وہاں پر ایسا ہوتا ہے۔ پوچھی گئی صورت میں ایسا نہیں ہے، یہ اس کو بیچ سکتے ہیں، کسی اور کام میں بھی صرف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عمرہ جو ہے وہ نفلی عبادت ہے، ٹھیک ہے، اور عمرہ کے جانے میں تاخیر ہو تب بھی اس کی گنجائش موجود ہے۔ ہاں اگر حج ہے اور فرض ہو گیا ہے تو پھر یہ ہے کہ حج پر تو جانا پڑے گا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ عمرے کا سوال ہے یہاں پر گنجائش کے پہلو بہت وسیع ہیں۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہم جیسے کوئی چیز بیچتے ہیں دکان پہ، اگر وہ پیسے ہم 5 کی خرید کے لائیں اور ہم گاہک کو کہتے ہیں کہ ہم 8 روپے کی لائے ہیں اور جو ہے نا 10 سے کم نہیں آئے گی، تو یہ کہنا کیسا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، دیکھیے بارہا ہم نے اپنے سلسلے میں مسئلے کو بیان کیا ہے کہ ایک تاجر کی مرضی ہے کہ وہ اپنی چیز 8 کی بیچے یا 10 کی بیچے یا 100 کی بیچے، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ اس کی قیمت 2 روپے ہو، صحیح، اس کو اس بات کا اختیار ہے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ نہ تو اس چیز کے وصف میں جھوٹ بول سکتا ہے کہ جناب یہ چیز اتنی اچھی ہے، اتنی اچھی، اتنی اچھی ہے، اور وہ ساری باتیں پائی نہ جاتی ہوں، اور نہ ہی وہ قیمت کے تعلق سے جھوٹ بول سکتا ہے کہ جناب مجھے یہ 8 میں پڑی ہے اور جو ہے مجھے والا نہیں کھاتی، حالانکہ اسے 8 میں نہ پڑی ہو، تو اس کا یہ جو عمل ہے وہ جھوٹ بولنا کہلائے گا، اور اس میں دھوکے کا عنصر بھی موجود ہوتا ہے، اگرچہ کہ دھوکے کا عنصر جزوی ہوتا ہے، لیکن بہرحال 2 خرابیاں اس میں پائی گئی ہیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو وہ توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم ہو اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم مصمم کرے گا۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ احکام تجارت کے حوالے سے سوال یہ تھا کہ ایک مسجد ہے ہمارے علاقے میں، اس کے لیے جو چندہ جمع ہوتا ہے نا، اس کو جو اس کے خزانچی ہیں وہ اپنی تجارت میں استعمال کرتے ہیں، اسے استعمال کرتے رہتے ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ کوئی وہ نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ اسے جب جہاں جس طرح دینا ہوتا ہے دیتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ اعلیٰ درجے کی خیانت ہے، آپ کہہ رہے ہیں درست ہے، اعلیٰ درجے کی خیانت ہے۔ وہ کتنا ہی کہیں کہ جناب نہیں میری رقم تو سیو ہوتی ہے، جب چاہیں نکال لیں، جب چاہیں لے لیں، میں 1 سیکنڈ سے پہلے جو ہے ضرورت پڑی تو دے دوں گا، تو یہاں 2 خرابیاں لازم آ رہی ہیں۔ پہلی خرابی تو یہ لازم آ رہی ہے کہ وہ خزانچی جس چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ اس کی نہیں ہے، ملکی نہیں ہے، اس کی ملکی نہیں ہے، وہ امانت کی رقم ہے۔ جس طرح کسی اور کی رقم سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، سارا گیم یہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ انویسٹروں سے پیسے پکڑتا ہے اور انویسٹروں کو نفع دیتا ہے، تب جا کے اپنا کام چلاتا ہے۔
انہوں نے کیا کوئی خواب دیکھ لیا ہے کہ جناب بیٹھے بٹھائے مفت میں مسجد کا مال آئے گا اور یہ لوگوں کو مطمئن کر دیں گے اور اس سے خوب نفع اٹھاتے رہیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے جی جب چاہیں پیسے لے لیجیے گا، میرے پاس تو محفوظ ہیں. ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو بھی اس رقم پر نفع اٹھائیں گے وہ نفع ان کے لیے خالصتاً مال حرام ہوگا، کیونکہ انہوں نے جو عمل کیا ہے وہ فقہا کی اصطلاح میں غصب کہلاتا ہے کہ مسجد کے مال پر یہ غاصب ہو گئے، انہوں نے ناجائز تصرف کیا. یہ ایسا ہی ہے کہ مسجد کا کوئی گھر خالی پڑا ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی آ کر اپنی فیملی لا کے وہاں بٹھا دے، صحیح، نہ وہ مسجد کا امام ہو، نہ مؤذن ہو، نہ خادم ہو، متعلق ہی نہیں، ٹھیک ہے، متعلق ہی نہ ہو، اور کہے خالی تو پڑا ہے، ٹھیک ہے، میں نے جو ہے وہ اس کے اندر فیملی اپنی ٹھہرا دی تو کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، جناب یہ غصب کہلاتا ہے، یہ قبضہ کہلاتا ہے. ٹھیک، تو پیسوں کا معاملہ بھی یہی ہے. صحیح، ٹھیک ہے، مسجد کے پیسے اگر کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے جاتے ہیں تو وہ ایک مجبوری کی صورت ہے. دوسری خرابی یہ ہے، یعنی اس صورت پہ یہ قیاس نہ کرے کہ جناب وہاں بھی تو رکھے جاتے ہیں، میں اپنے پاس رکھ لوں کیا ہوگا. صحیح، دوسری خرابی یہ ہے، جب دوسری خرابی سمجھیں گے تو پہلی خرابی واضح زیادہ واضح ہوگی جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس طرح کیا ہے کہ مال کو رسک پر لگایا جاتا ہے. کاروبار 2 منٹ کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا پتہ خاصا نہیں چلتا چلتا. وہ، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، کاروبار ڈوب جاتا ہے، کہاں سے دیں گے پیسے؟ صحیح، تو کوئی اب یہ نہ سمجھے کہ جناب میں دے سکتا ہوں، میرا بہت بڑا کاروبار ہے، میں لے لوں. نہیں، لینے کی تو اجازت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن دوسری خرابی بھی میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ مسجد کا پیسہ جو ہے وہ رسک پر لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ضرورتیں ہوتی ہیں تو پورے نہیں ہوتی ہیں، اور جناب ڈوب جاتا ہے پیسہ، اور کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں، وہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو جب یہ عمل جائز ہی نہیں ہے تو ایسا کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی جس نے اجازت، بھی ایسا کیا ہے توبہ بھی کرے گا اور جو چندہ دینے والے ہیں ان سے بھی معافی مانگے گا. ٹھیک. اچھا مصطفیٰ، ویسے تو اس سوال جواب میں آپ کے وضاحت آ گئی، لیکن ایک چیز یہ کہ اس میں ایک تو بدنیتی ہوتی ہے کہ اس کی نیت ہی خراب ہے اور اس طریقے کا معاملہ کر رہا ہے. ایک ہوتا ہے وہ بڑے خوش فہم ہوتے ہیں کہ میں تو سیکیور کر رہا ہوں، جو آپ نے جواب میں کہا بھی ہے، میں تو سیکیور کر رہا ہوں اور گویا کہ میں اس کو بڑھانا ہی چاہ رہا ہوں، محفوظ ہاتھوں میں ہے اور ہو سکتا ہے میں کچھ اضافی رقم دے دوں. تو ایسے خوش فہم لوگوں کے حوالے سے بھی کچھ پرٹیکولر ہو جائے. اصل میں خوش فہم نہیں ہوتے، بعض لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں، سب ایسے نہیں ہوتے. ٹھیک، تو بعض لوگوں نے سیٹ پکڑی اس لیے ہوتی ہے کہ مجھے اس سے یہ ذاتی فائدہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی کہیں، ذاتی فائدہ اگر اٹھا رہے ہیں، جی، ایسا ذاتی فائدہ شریعت جس سے منع کرتی ہے ٹھیک ہے، تو اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح. جب شریعت نے منع کر دیا تو پھر کوئی اجازت نہیں. گنجائش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کوئی شراکت کے اوپر کاروبار کر رہے ہوں اور ایک مخصوص چیز جو ہے وہ مارکیٹ میں سیل کرتے ہوں، اگر وہی کلائنٹ جس کو وہ چیز سیل کی جا رہی ہے وہ کسی اور چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور ایک پارٹنر کو جو ہے وہ اختیار ہے کہ جی وہ خرید کے دے سکتا ہے، تو اس کا پروفٹ کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس کو سب کے اندر ڈیوائڈ کرے گا جبکہ وہ ڈیسائیڈ نہیں ہے، یہ ایک اضافی سروس ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں، پہلے تو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ کاروبار کی نوعیت کیا ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات کاروبار کی مثال کے طور پر کاروبار کی نوعیت ہے اسٹیشنری فراہم کرنا. صحیح ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی نے جو ہے وہ اسٹیشنری کا سامان، پیسہ جمع کیا، 2 افراد نے اسٹیشنری کا سامان جمع کیا، اب وہ جا کر جو ہے وہ دکان سپلائی کرتے ہیں یا مختلف قسم کے آرڈر لیتے ہیں، اور اب کہیں پر جو ہے وہ کارٹیج کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے، کسی آفس میں ٹھیک ہے، پرنٹر کے کارٹیج کی، ٹھیک ہے، ان کے پاس اویلیبل نہیں تھا. صحیح، تو ایک کاروباری عرف یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے اسٹیشنری کا کام شروع کیا ہے تو یہ چیز بھی آپ کے کام میں شامل ہے. ٹھیک ہے، اور اب ایک پارٹنر جو ہے اس کو الگ سے لائن لگا کر دینا شروع کر دے ٹھیک ہے، تو تہمت کے مواقع آتے ہیں. صحیح، ہاں، اگر اسٹیشنری کا کام آپ کر رہے ہیں اور وہ سامنے والا کہے کہ جی مجھے پینٹ چاہیے، صحیح ہے، میں نے اپنے آفس کو رنگ کروانا ہے، آپ کہیں سے لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، صحیح، تہمت بھی نہیں آئے گی یہاں پر، ٹھیک ہے، کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس ایک کام لائن ہی الگ ہے بالکل. ٹھیک ہے، تو بات ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ کی اور ایک دوسرے پر تہمت آنے کی اور بگاڑ آنے کی. تو جہاں بگاڑ آ رہا ہو اس سے بچنا چاہیے، صحیح، اور اگر یہ اپنے طور پر خرید کر دے دیں گے اور ان کے مال میں شامل نہیں ہے، جی، یعنی انہوں نے پیسہ ملا کر جو چیزیں خرید لی ہیں
اب ان چیزوں کے بارے میں یہ دونوں وکیل ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو مال ہے مشترکہ وہ یہ بھی بیچ سکتے ہیں، وہ بھی بیچ سکتے ہیں، صحیح، لیکن کوئی جو تیسری چیز ہے اس میں وہ وکالت نہیں ہے. اگر یہ اپنے طور سے خرید کے ٹھیک ہے، اس کو سپلائی کر بھی دیں گے ٹھیک ہے، تو کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے. اور جو ان کا ایک ساجے کا کام اور جی، شراکت کا کام چل رہا تھا اس میں بدگمانیاں پیدا ہوں گی، مسائل پیدا ہوں گے، اور کہہ سکتے ہیں کہ بے برکتی بھی بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو اعتماد کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس ہاں، طریقے سے نہ کریں. آپس میں طے کر لیں. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. کراچی سے عبد القادر بات کر. اصل میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب کسی کو زکوٰۃ اگر دیتے ہیں تو مطلب کسی بھائی کو یا مطلب کسی اور کو رشتے دار کو بھی دیتے ہیں تو مطلب ان کو بتانا ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ مطلب کہ یعنی کہ زکوٰۃ کی وجہ سے. جی، اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور وہ سامنے والا مستحق زکوٰۃ ہے تو بتانا ضروری نہیں ہے. مطلب مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو زکوٰۃ دیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے، مستحق زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن بتانا ضروری نہیں ہے. آپ عیدی کہہ کر، تحفہ کہہ کر، قرض کہہ کر بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے. میں ضلع بہاولپور محراب والا سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ اکثر لوگ غریب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گھر مسجدوں کے ساتھ تو ہوتے ہیں لیکن ان کے ذاتی گھر میں بجلی کی ترتیب نہیں ہوتی ہے، تو وہ مسجد شریف سے لائٹ لے کر امام صاحب کی یعنی ان سے اجازت لے کر گھروں میں انہوں نے لگایا ہوا ہوتا ہے، اور یہ طے کر لیتے ہیں کہ بھی جو بھی بل آئے گا تو آدھا وہ مسجد انتظامیہ یعنی مسجد کے چندے سے بھرا جائے گا اور آدھا جو ہے وہ جنہوں نے لائٹ لی ہوتی ہے وہ بھریں گے. تو کیا اس طریقے سے کرنا جائز ہے؟ کیا مسجد کی لائٹ کوئی استعمال کر سکتا ہے چاہے وہ آدھا بل دے یا پورا دے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ مسجد کی چیز استعمال کری جا سکتی ہے باہر کسی جگہ؟ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں یہاں پر پہلے تو یہ اس بات کو مد رکھنا چاہیے کہ مسجد جو ہے وہ اس کا کمرشل استعمال نہیں ہو سکتا کسی بھی طریقے سے، کہ کوئی مسجد سے جو ہے وہ پانی کی لائن لے جائے اپنے گھروں میں لگا لے، کوئی مسجد سے جو ہے وہ گیس کی لائن لے جائے اپنے گھروں میں لگا لے، یا کوئی جو ہے مسجد سے بجلی کے تار لے جائے اپنے گھروں میں لگا لے. تو یہ تو ایک کمرشل استعمال ہو گیا نا، جو مسجد سے متعلقہ چیزیں ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی مسجد کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، جی ٹھیک ہے، مسجد کی جو چیزیں ہیں ان کو تو کوئی استعمال نہیں کیا، ٹھیک. معاملہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ استعمال ہو جاتی ہیں. روز جو ہے وہ تارے صحیح کرنے آئیں گے مسجد کے اندر، روز روز اور کام ہوں گے، دیگر مسائل ہوں گے، تو یوں اپنے گھروں میں لگانا یہ جائز نہیں ہے. اور اس سے بل بھی چکے پھر یونٹ وائز ہوتا ہے، جی، جب بل بڑھتے ہیں تو مسجد کے کھاتے میں بل زیادہ آتا ہے، جتنے یونٹ بڑھتے آئیں گے بل کا ریشو بڑھ جائے گا. اور ایسا کرنا غیر قانونی بھی ہے، قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو یوں دو تین پہلوؤں کے اعتبار سے یہ چیز کسی طرح بھی قابل عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. مصطفیٰ ایک بات انہوں نے کی کہ پورا بل وہی شخص دے رہا ہے، پھر بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک، ایک مہینہ دے گا، شاید اگلے مہینے کمیٹی والے انتظار کر رہے ہوں گے، تو اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے پھر کیا ہوگا. ٹھیک. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مفاسد یہاں موجود ہیں، ٹھیک، تو اجازت نہیں دی جائے گی اس کی. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ایک بندہ یکم رمضان المبارک کو اس کا زکوٰۃ کا سال مکمل ہوتا ہے، تو اس نے کمیٹیاں بہت زیادہ ڈالی ہوئی ہیں. یہ جو کمیٹیاں ہوتی ہیں تو کمیٹیوں میں بہت زیادہ رقم ہے، بہت زیادہ رقم کمیٹیوں میں پھنسی ہوئی ہے، تو وہ کیا کرے زکوٰۃ کا اگر یکم رمضان المبارک پھر دوبارہ آ گیا تو؟ ٹھیک ہے جی، میں 1 منٹ میں چارٹ بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب چارٹ بتا رہے ہیں اور زکوٰۃ کے حوالے سے صاحب ٹھیک ہے. مزید کالز بھی انشاءاللہ بس 1 منٹ میں سلسلہ کریں گے. دیکھیں یوں 2 حصہ بنا لیں، ٹھیک ہے. یہ اگر فوکس ہو سکتا ہے تو جی فوکس کر رہے ہیں. 2 حصہ بنا لیں، اگر میں لکھائی سمجھ میں آ رہی ہے تو. جو کمیٹی کھل گئی، ٹھیک ہے، جو کمیٹی کھل گئی ہے اس کے انہوں نے پیسے وصول کر لیے ہوں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو بھرنے اس صورت میں اس چارٹ میں
ٹھیک ہے، کھل گئی ہے، پیسے انہوں نے وصول کر لیے. ٹھیک ہے، اب یہ حساب لگائیں گے کہ ان کے اوپر کتنا قرضہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جب کمیٹی کھل جائے جی تو جو انہوں نے پیسے بھرنے ہیں جی وہ قرضے میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ قرضے میں چلے جائیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ مائنس ہوں گے. ٹھیک ہے، اب دوسری صورت پر آ جائیں، یہ والی صورت کہ یہ بھرے جا رہے ہیں، کمیٹیاں کھلی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کمیٹیاں کھلی نہیں ہیں وہاں پہ تو جتنی رقم انہوں نے بھری ہے جی یہ ساری کی ساری رقم ان کی اپنی کہلائے گی، ٹھیک ہے، ریسیویبل ہے یہ، ریسیویبل کہلائے گی. ٹھیک ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی. صحیح ہے، تو یہ دو صورتیں کریں گے، ٹھیک ہے، چارٹ کر کے دو حساب لگا لیں. ٹھیک ہے، جو کمیٹی ان کی کھل گئی ہے ہوں، اور بقایا جتنے پیسے دینے ہیں، ٹھیک، جس تاریخ کو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس تاریخ کو دیکھیں گے کہ بقایا کتنے دینے ہیں. صحیح ہے، لوگوں کا قرضہ ہے ٹھیک ہے، وہ رقم ہو جائے گی مائنس، صحیح ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جہاں کمیٹی کھلی نہیں ہے جی اور یہ دیے جا رہے ہیں تو صحیح، انہوں نے اس تاریخ تک کتنے پیسے دے دیے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ریسیویبل ہیں، ان کے اپنے پیسے ہیں اور اس رقم پر زکوٰۃ ہوگی. اتنی رخصت ضرور ہے کہ ریسیویبل جو رقم ہو، خواہ کمیٹی سے ریسیویبل ہو یا آپ نے مال بیچا ہے اس سے ریسیویبل ہو، جی قرض دیا ہے اس سے ریسیویبل ہو، ٹھیک ہے، تو فوری طور پر جو وہ زکوٰۃ دینا اس پر واجب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے ملنے تک اتنی رقم پر جی تاخیر کی جا سکتی ہے. صحیح ہے، جو مثال کے ریسیویبل، طور پر 1 لاکھ روپیہ تھا، ٹھیک ہے، 1 لاکھ پر 2,500 روپے زکوٰۃ بنی. صحیح ہے، تو اب یہ اس 1 لاکھ روپے پر جو 2,500 زکوٰۃ ہے اس کو بعد میں ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے جیسے رقم ملتی رہے گی 5 پیسہ آتا رہے گا، ٹھیک ہے، خمس جو ہے نصاب کا خمس، جی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی. صحیح، یہ لیکن کھلا، اگر ساتھ ساتھ نکال دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک آسانی رہتی ہے اور ایک ساتھ نکالنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. چارٹ کے ذریعے مفتی صاحب نے آپ پہ واضح کر دیا ہے. اگلی کال دیجیے. چارٹ تو کام بنایا، کالم ہی کھینچا ہم نے. مطلب یہ بھی کافی ہے. چلیں. جناب مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، میں نے بھینسا پالا تھا اور اسے میں نے بیچ دیا ہے، اور وہ رقم مجھے کہاں خرچ کرنی ہے، کس کس جگہ پر میں وہ رقم خرچ کر سکتا ہوں؟ بھینسا پالا تھا، بیچ دیا ہے. جناب آپ نے کس لیے پالا تھا یہ تو بتائیں. آپ نے غوث پاک کی نیاز کی نیت کی تھی، آپ نے جو ہے وہ 12ویں شریف پر لنگر کی نیت کی تھی، آپ نے اس پہ قربانی کی نیت کی تھی، کیا نیت کی تھی آپ نے؟ آپ اگر قربانی کی نیت کی تھی تو آپ پر قربانی واجب ہے تو اور مسئلہ ہوگا، قربانی واجب نہیں ہے تو اور مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو کافی ڈیٹیل ہے آپ کے سوال میں. یعنی اگلا حصہ تو رہی ہے. ہمارا سلسلہ ختم ہونے میں تو 3-4 منٹ رہ گئے ہیں. آپ اگر آج یقینی طور پر ہم سے رابطہ نہیں کر پائیں گے دوبارہ، دارالفتہ علیہ سنت کا سلسلہ بھی روزانہ ہوتا ہے، شاید ہفتے کو نہیں ہوتا، جی روزانہ ہوتا ہے. جمعرات کو عصر کے بعد ہوتا ہے، باقی مغرب کے بعد روزانہ ہوتا ہے. تو دارالفتہ علیہ سنت کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں آپ کال کر لیجیے گا، تفصیل بتا کر اللہ نے چاہا تو جواب مل جائے گا. اس کے علاوہ دارالفتہ علیہ سنت کے فون نمبرز بھی آپ کو اسکرین پر نظر آ جائیں گے امید ہے. تو آپ ان فون نمبرز پر جو ٹائم لکھا ہوا آ رہا ہے 10 سے 4 بجے تک، علاوہ جو ہے وہ 1 تا 2 فون کر کے بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ضرور بتا دیجیے گا کہ آپ نے بھینسا پالا کیوں ہے، کیونکہ سوال کا اگلا حصہ جو ہے وہ اہم تھا، مجھ سے اسی پہ ڈیپینڈ کرے گا جواب. تو انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی کمیٹی ڈالی جاتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پہلی کمیٹی ہے وہ جو ممبر پاس رہا ہے وہ لے گیا، 50,000 کی کمیٹی ہے یا 5 لاکھ کی کمیٹی ہے. اس کے بعد اس کی 1 مہینے پرچی نکلتی ہے اور دوسرے مہینے بولی ہوتی ہے. یعنی 5 لاکھ کی کمیٹی ہے تو وہ 4 لاکھ میں چلی گئی، تو وہ سب ممبروں کے اوپر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، پیسے کم ہو جاتے ہیں. اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے؟ بولی والی کمیٹی کے اندر ایک شخص جو ہے وہ پیسے خریدتا ہے اور دوسرا بیچتا ہے، بیچنے والے بہت سارے لوگ ہیں. ٹھیک. مثال کے طور پر اس نے رقم بھری ہے 1 لاکھ روپے، صحیح، اور کمیٹی ہے 4 لاکھ روپے کی. صحیح ہے. تو جو 3 لاکھ روپے وہ تو اور لوگوں کے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو اب بولی ہوتی ہے کہ 4 لاکھ کی جو کمیٹی ہے یہ کم میں کون خریدے گا؟ ٹھیک ہے. کوئی آفر کرتا ہے 3,80,000، 3,70,000، 3.5 لاکھ. اب 3.5 لاکھ میں ایک نے خرید لی. ٹھیک ہے. پیسے وہ لے گیا، اور جو ادائیگی ہے وہ کیا ہے؟ ادھار ہے. ٹھیک ہے. یہ بعد میں وہ رقم ادا کرتا رہے گا ٹھیک ہے. کمیٹی کی صورت میں. صحیح. تو یوں
بولی والی کمیٹی میں پیسے کو پیسے کے بدلے بیچا گیا، کمی زیادتی کے ساتھ بیچا گیا کہ اس کا جو معاوضہ ہے وہ زیادہ ہے، 4 لاکھ روپے اس کو بھرنے پڑیں گے، ملے کم ہے، کمی زیادتی پائی گئی اور ادھار پایا گیا. اور ایسی صورت میں سود ثابت ہو جاتا ہے تو بولی والی جو کمیٹی ہے وہ سودی کمیٹی ہے، اس سے بچنا ہر مسلمان کو لازم ہے، بولی والی کمیٹی کے قریب بھی نہ جائے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ جو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا یہ رقم تقسیم ہو جاتی ہے تو اس کا کیا کیا جائے؟ جو رقم تقسیم ہو جاتی ہے وہ حلال نہیں ہے ہرگز. اچھا، جو اس رقم کو لے گا وہ مال خالصتاً، سود وہی تو رقم ہے. جی، وہ جو رقم ملی ہے اضافی، جس کو لوگ دعوت میں اڑاتے ہیں جی اور اس کو بہت بڑا فائدہ سمجھتے ہیں، وہ خالصتاً سودی رقم ہے، ٹھیک بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. تو ہمارے سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہے، ایک کال اور شامل کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ. میرا ایک دوست ہے تو اسے میں نے کوئی چیز لے کے دی ہے، تو وہ چیز جو ہے اس کی اصل جو قیمت ہے وہ 45,000 ہے، لیکن وہ جس سے میں نے وہ چیز لے کے دی ہے نا وہ بھی میرا دوست تھا، تو اس نے میری وجہ سے نا ریٹ کم کر دیا ہے. وہ مجھے 37,000 میں اس نے دیا ہے، تو میں نے اپنے دوسرے دوست کو بتایا کہ مجھے 45,000 میں ملی ہے، اس کا اصل ریٹ 45,000 ہی تھا. اور پھر اس سے میں نے ایک ماہ کے ٹائم پہ 55,000 میں دی ہے. تو یہ اس میں کوئی سود آئے گا یا حرام ہے یا ٹھیک ہے؟ یہ کوئی اس کے بارے میں بتا دیں پلیز. دیکھیں، جائز تو نہیں ہے، یہ آپ کا یہ عمل جائز تو نہیں ہے. اب یہ سود ہے یا کیا ہے یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب پوری صورتحال واضح ہوگی. مثال کے طور پر آپ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیسے ڈالے اور خود اپنے طور پر وہ چیز خرید لی، خریدنے کے بعد سامنے والے کو بیچی، تو ایک خرابی لازم آئی، وہ یہ آئی کہ آپ نے اس کی قیمت خرید غلط بتائی، اور قیمت خرید غلط بتانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور یہ بے مرابحہ ہے. تو یہ جو اوپر کی رقم ہے یہ صدقہ آپ کو کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ بطور معاون، اس نے آپ کو وکیل بنایا ہو کہ جناب ٹھیک ہے یہ میرے پیسے لو، جا کے چیز لے آؤ. بظاہر یہ لگ نہیں رہا کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے 1 مہینے کے ادھار پہ بیچی ہے، تو اس کے پاس تو پیسے نہیں ہوں گے. تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور اس رقم کو جو نفع آپ کو حاصل ہوا ہے بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا دورانیہ اور وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ عز و جل آئندہ اتوار کو باب المدینہ کراچی میں مغرب کے نماز کے وقت کے کم و بیش آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا یہ سلسلہ پھر آن ایئر ہوگا، لائیو ہوگا. آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، اور کل دن میں انشاءاللہ عز و جل 1 بجے آپ اس سلسلے کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں. دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا پر جو ہمارا پیج ہے، مدنی چینل لائیو کا فیس بک پیج ہے، اس کے اوپر بھی یہ سلسلہ دیکھا جا سکتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.